رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ جو مرد صبح کے وقت بیوی سے قربت کرتے ہیں کبھی مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہوتے۔ آخر کیوں؟ یہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ مردانہ کمزوری کا سامنا ہر ملک کے افراد کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی خطرناک بیماری تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کا سامنا زیادہ وقت کے لیے کرنا پڑے تو نفسیاتی مسائل لاحق ہو سکتے ہیں اور ازدواجی تعلق بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ مردانہ کمزوری کا سامنا کرنے والے افراد کے لیے کچھ دیر کے بعد جنسی سرگرمی کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کمزوری کا سامنا زیادہ تر 40 سال سے زائد عمر کے افراد کو کرنا پڑتا ہے، جبکہ آج کل نوجوان بھی اس کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر، موٹاپے اور اضطراب کا شکار افراد میں مردانہ کمزوری کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہر سال دنیا بھر کے 15% مردوں کو اس کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو مرد صبح کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہوتے ہیں، اور ان کی مردانہ طاقت دن بدن بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ اس وقت ان کے جسم میں بے پناہ جنسی طاقت موجود ہوتی ہے۔ اس وقت جنسی کمزوری کا شکار افراد بھی بہتر انداز میں قربت کر سکتے ہیں، کیونکہ اریکشن اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ رات بھر آرام کے بعد انسانی جسم صبح کے وقت جنسی توانائی سے بھر چکا ہوتا ہے، اعصاب فریش ہوتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جو مرد اور عورت کے درمیان قربت کے لیے بہت بہتر اور مفید ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت مردوں کے ہارمونز عروج پر ہوتے ہیں اور ان کے اندر جمع کرنے کی طاقت پوری طرح جوش میں ہوتی ہے۔ اس وقت قربت کرنے سے بہت زیادہ تسکین بھی ملتی ہے۔ قربت کے بہت سے فوائد ہیں، بشمول قوت مدافعتی نظام کو فروغ دینے میں مدد، خواتین میں مثانے کے کنٹرول کو بہتر بنانا اور بلڈ پریشر کو کم کرنا، اور دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ۔ اس کے علاوہ قربت تناؤ کو دور کرنے اور نیند کے معیار کو بھی بہتر بنا سکتی ہے۔ مباشرت سے مرد اور عورت دونوں کو پوری طرح جنسی لذت ہوتی ہے۔ اس وقت جسم کا انگ انگ زندگی کا مزہ لے رہا ہوتا ہے، جبکہ صبح کے وقت جمع کرنے سے آپ لوگوں کی ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اس وقت ذہن پر کوئی بوجھ یا پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا پورا دھیان جنسی قربت پر ہوتا ہے۔ اس وقت مباشرت کرنے سے عورت کے اندر حمل ٹھہرنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پریگننسی کے امکانات کو بڑھانے کے لیے ماہواری کے دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں ہر 2 سے 3 دن بعد ملاپ کرنا حمل کے ٹھہرنے کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ ایوولوشن پیریڈ کے دوران ملاپ کے نتیجے میں بار آوری کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح رات کو 10 بجے تک سو جانا چاہیے۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند اور عقل مند بناتا ہے۔ کیا حقیقت میں رات کو دیر سے سونے اور دن میں دیر سے اٹھنے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے؟ اور اس کے برعکس کیا رات کو جلدی سونے اور دن کو جلدی اٹھنے سے صحت اچھی رہتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کے جسم کے اندر ایک حیرت انگیز حیاتیاتی گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے؟ یہ گھڑی بہت ٹھیک وقت بتاتی ہے۔ یہ حیاتیاتی گھڑی آپ کے بہت سے جسمانی افعال کو کنٹرول کرتی ہے، جس میں نیند کا وقت بھی شامل ہے۔ رات 11 بجے سے شب 3 بجے تک آپ کا زیادہ تر خون جگر میں جمع ہو جاتا ہے۔ خون جگر میں پہنچنے سے جگر کچھ بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اہم وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا جسم فاسد مادوں سے نجات حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب آپ کا جگر جسم میں دن بھر کے دوران جمع ہونے والے زہریلے فاسد مادوں کو توڑ کر نکارہ بنانے میں مصروف ہوتا ہے۔ لیکن آپ اس وقت نہ سوئیں تو آپ کا جگر زہریلے مادوں کو جسم سے خارج کرنے کا عمل ٹھیک طور پر انجام دینے سے قاصر رہے گا۔ جگر کو یہی کام انجام دینے کے لیے 4 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔
اور یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ جگر کو کام کرنے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں۔ اگر آپ 12 بجے سوئیں تو جگر کو 3 گھنٹے ملیں گے۔ اگر آپ 1 بجے سوئیں تو جگر کو 2 گھنٹے ملیں گے، اور اگر آپ 2 بجے سوئیں تو پھر جگر کو زہریلے مادوں کی صفائی کے لیے صرف 1 گھنٹہ ملے گا، اور اگر آپ رات 3 بجے کے بعد سوتے ہیں تو پھر فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ سونے کے لیے یہی معمول برقرار رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں زہریلے مادے جسم میں جمع ہوتے رہیں گے۔ رات میں دیر سے سونے اور دیر سے سو کر اٹھنے سے آپ کے جسم کو فاسد مادوں کا خارج کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور آپ کا جسم بہت سے افعال نہیں کر پائے گا۔ رات 3 بجے سے صبح 5 بجے تک دوران خون کا زیادہ زور پھیپھڑوں پر ہوتا ہے، اسی لیے آپ کے لیے اس وقت میں ورزش کرنا اور تازہ ہوا میں سانس لینا بہتر ہے، اور آپ کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تہجد کی نماز پڑھیں، جسم کو توانائی سے بھرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہوا ہر قسم کی آلودگی سے پاک اور تازہ ہوتی ہے۔ صبح 3 سے 5 بجے کے دوران خون بڑی آنت میں مرتکز ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو فضلہ خارج کرنے کے لیے بیت الخلاء کا رخ کرنا چاہیے، تاکہ فضلہ آپ کی بڑی آنت سے خارج ہو جائے اور آپ کا جسم دن بھر زیادہ غذائیت جذب کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ لوگوں کے جنسی حصوں کو بھی پورا سکون حاصل ہوتا ہے۔ پرسکون رہنے اور جنسی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بہتر نیند بہت ضروری ہوتی ہے، لہٰذا ساری رات لیپ ٹاپ اور موبائل کے سامنے بیٹھنے سے گریز کریں، ورنہ ذہنی دباؤ تھکاوٹ سے دوچار انسان کی کارکردگی کیا ہوگی۔ رات کے وقت فون کا استعمال دماغ کو غلط سگنلز بھیجتا ہے اور اسے باور کرا دیتا ہے کہ اس وقت دن ہے، لہٰذا دماغ دن کی طرح بیدار اور متحرک رہتا ہے، جس سے نیند کا معیار متاثر ہوتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو ہدایت کی کہ جو لوگ ڈپریشن سے نجات اور زندگی میں خوشی چاہتے ہیں وہ رات 10 بجے اپنے موبائل فون بند کر دیا کریں۔ رات جلدی سونے کی اہمیت کا اندازہ ہمیں مذکورہ نکات سے بخوبی ہو جائے گا۔ اسی طرح صبح جلدی اٹھنے کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں، میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہلایا، پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کے وقت سوتے رہنے سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ رزق کے حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں۔ یقیناً ایسے لوگ اگر صبح جلدی اٹھنے اور نہ سونے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے پر عمل کر لیں تو وہ رزق کی برکت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جسمانی، ذہنی اور کاروباری نقطہ نظر سے صبح جلدی اٹھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ مزید یہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے فیض سے مالا مال ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ آمین۔